یہ ہے وہ غار جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن رہے تھے۔ اللہ اللہ، آپ نے اسی جگہ اللہ سے کلام بھی کیا تھا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عینی واصلح لی شأنی کلہ۔ اور یہ ہے وہ پہاڑ جس پر اللہ نے اپنی تجلی نازل کی تھی، تو یہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو آج بھی یہ پہاڑ آپ کو کالا اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ اس پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی تھی۔ اللہم لا الہ الا انت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ اور یہ ہے وہ مبارک، وہ مقدس درخت جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ اللہ سے کلام کیا تھا، یعنی بات کی تھی۔ اللہ اللہ۔ اللہم لا الہ الا انت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تینوں مقدس چیزوں کی، مقدس جگہوں کی زیارت کراؤں گا، اور ان تینوں اور وہ واقعہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ نے اس پر اپنی تجلی کیوں نازل کی تھی، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کیوں رہے تھے، اور اس درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح بات کی۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ کوہ طور کے قریب پہنچتے ہی جبل موسیٰ پر 5 گھنٹے کی چڑھائی کے بعد پہنچ جاتا ہوں، اور پہنچتے ہی وضو کر کے اس مبارک غار میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن رہے تھے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور 10 دن اور بڑھا دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں 40 راتیں گزاری۔ اسی وجہ سے طور سینین میں موجود اس پہاڑ کو جبل موسیٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت اور احکام دینے کے لیے بلایا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ اللہ، آج میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا آج میں یہاں موجود ہوں، اور اسی غار میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی تھی جو کہ قرآن کی طرح آسمانی کتاب تھی، اور وہ بھی اسی مقام پر عطا ہوئی تھی جہاں آج میں موجود ہوں۔ تو الحمدللہ سے یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ غار جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن 40 راتیں گزاری تھی۔ مسجد کے نیچے ہی یہ غار ہے موجود، تو اس پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن 40 رات رہے تھے، جہاں آپ نے عبادتیں کی تھی، اللہ کو سجدہ کیا تھا، آج اس مقام پہ اللہ نے مجھے بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا کی۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے اس پہ۔ الحمدللہ آج دل خوش ہو گیا۔ اگر میں ان لوگوں کی بات سن کر چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے 2 دن 2 راتیں اپنی خراب کی ہے صرف اس مقدس مقامات پہ آنے کے لیے، کیونکہ قاہرہ سے انڈین گروپ آنے والا تھا جو کہ جامعہ ازہر کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ان کا آنا کینسل ہو گیا کسی ریزن کی وجہ سے، تو مجھے مصری لوگوں کے ساتھ آنا پڑا جو کہ 48 گھنٹے کا سفر تھا، انہیں کہیں اور بھی جانا تھا، انہیں انجوائمنٹ کر کے یہاں آنا تھا، لیکن جب یہاں آیا تو وہ نیچے سے ہی واپس جانے لگے، کہہ رہے ہم اوپر نہیں جائیں گے، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ میں جس مقصد سے نکلا تھا میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، مجھے یہاں آنا تھا، میں آ گیا، اب یہاں سے کیسے جانا ہے باقی اللہ کی مرضی۔ اور یہیں آپ نے اللہ سے کلام کیا تھا، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے بات کرنے والا۔ تو جب آپ کو اللہ نے کلام کرنے کا شرف بخشا تو آپ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، اور آپ نے کہا قال ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ تو اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ صحیح سلامت رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تو جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آ گئے تو آپ نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ تو یہی وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ نے اپنی تجلی نازل کی تھی۔ تو یہ پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اس لیے اس کے چاروں طرف آپ کو پتھریلے سنہرے اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، مگر یہ کالا جل کر راکھ ہوا نظر آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بلندی پر تھے، اس بلندی کے بنسبت ابھی یہ پہاڑ بہت چھوٹا نظر آتا ہے، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی تجلی نازل ہونے سے پہلے یہ پہاڑ بھی بہت بلند رہا ہوگا، مگر اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ
سے جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے ان جگہوں کی یہاں آ کر زیارت کرنے کی توفیق دی اور یہاں آ کر اپنے پیارے نبی کی شان پر رشک آنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، مگر معراج کی رات اللہ نے ہمارے نبی کو اپنا دیدار کرایا، کیونکہ اللہ کی یہ رضا تھی کہ یہ شرف صرف میرے محبوب نبی کو ملے جو کہ تمام نبی اور رسول کے امام ہیں، سردار ہیں. تو اللہ کی رضا ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو دیکھ سکتے تھے، جیسا کہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اہل ایمان اس دن جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھیں گے. تو اب ہے اترنے کی باری. چڑھنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اترنے میں تو خیر اتنی دقت نہیں ہوتی ہے، اتر تو جاؤں گا. اور دیکھ سکتے ہیں بالکل سناٹا ہو گیا ہے، کیونکہ 10 بجے کے بعد یہاں کسی بس کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا ہے. 10 بجے سے پہلے ساری بس کو یہاں سے جانا پڑتا ہے. جوتے کی حالت دیکھیے، اور میرے پیر میں پوری طرح چھالا پڑ چکا ہے. تو اب میں یہاں سے اونٹ کر کے نیچے جاؤں گا. اونٹ کر لیا، لیکن یہ بھی بہت زیادہ پینفل، بہت زیادہ تکلیف دہ. اس پہ بھی کوئی فائدہ نہیں، بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے یہ. کوہ طور سے نیچے اترتے ہی میں اس مبارک درخت کو دیکھنے جاتا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ مصر آ رہے تھے تو بہت زیادہ سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر آپ کی کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد آگ جل ہی نہیں رہا تھا کہ وادی طویٰ میں آپ کو آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہاں رکو، میں آگ لے کر اور کسی سے راستہ پوچھ کر آتا ہوں. کہ جیسے آپ اس آگ کے قریب گئے کہ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک کے درخت پر آگ لگی ہوئی ہے، مگر وہ اس آگ سے جل نہیں رہا بلکہ اور زیادہ ہرا بھرا ہو رہا ہے. کہ اتنے میں اس درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا خدا اللہ ہوں. تو یہ آگ نہیں تھا بلکہ اللہ کی ایک تجلی تھی، اور آپ کو اپنی زندگی میں اس طرح پہلی مرتبہ اللہ سے کلام کرنے کا موقع ملا، جس پر اللہ نے آپ کو 2 معجزے عطا کیے کہ آپ کا عصا یعنی لاٹھی بہت بڑا سانپ بن جایا کرتا تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکال لو، وہ چاند کی طرح چمکنے لگے گا. تو ان دونوں معجزوں کو فرعون کے پاس لے کر جاؤ اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دو. اللہ اللہ، یہ پورا واقعہ اور یہ شرف پتہ ہے کس درخت کو ملا تھا جس پر اللہ نے اپنی تجلی نازل کی تھی. وہ یہ مبارک درخت ہے. اللہ کی قدرت دیکھو کہ 4000 سال سے آج بھی یہ ہرا بھرا ہے اور صحیح سلامت ہے. اور الحمدللہ آج اللہ نے مجھے اس درخت کی زیارت کرنے کی، اس کو دیکھنے کی توفیق دی. تو اللہ سے مال و دولت اس لیے بھی مانگو کہ یا اللہ مجھے اتنی مال و دولت دے دے جس سے میں تیری قدرتوں کا نظارہ کر سکوں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا پیسہ ان مقدس چیزوں کو دیکھنے میں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ وہ درخت ہے جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ اللہ سے کلام کیا تھا. پھر فرعون کے دریا میں غرق ہونے کے بعد آپ کوہ طور پر جب 40 دن کے لیے گئے تو آپ نے اللہ سے کلام کیا. یہ درخت آپ کو کوہ طور پہنچتے ہی نیچے میں ہی ایک چرچ کے اندر نظر آ جائے گا. یہ درخت یہودی، عیسائی اور ہم مسلمانوں کے نزدیک بھی بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے. تو الحمدللہ جیسا کہ میں گھر پہ پہنچ چکا ہوں، روم پہ آ گیا ہوں، اور کوہ طور پر سے آنے کے بعد اتنی تھکان ہو گئی تھی، جس میں اتنی تھکان پیدا ہو گئی تھی کہ پورے ایک دن آرام کرنے کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں فریش بھی ہو چکا ہوں نہا دھو کر. تو ہوا یہ تھا کہ جب میں کوہ طور سے اترتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے کوہ طور سے آدھے راستے تو میں نے پیدل سفر کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے پیر میں چھالے پڑ گئے تھے. دیکھیں ابھی بھی میرے پیر میں چھالے نظر آئیں گے آپ کو، میں آپ کو دکھاتا ہوں. پوری طرح انگلیوں میں چھالے پڑ گئے تھے، دیکھیں کس طرح، جس کی وجہ سے میں چل بھی نہیں پا رہا تھا. تو آدھا راستہ طے کرنے کے بعد میں نے اونٹ کیا تھا جیسے کہ آپ کو بتایا تھا. لیکن اگر آپ کوہ طور جاتے ہیں تو اترتے وقت غلطی سے بھی آپ اونٹ لے کر اونٹ کے ذریعے نیچے مت اترنا، ورنہ جو جتنی تکلیف آپ کو 10% جو تکلیف اترتے ہوئے پیر کے ذریعے محسوس ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ تکلیف آپ کو اونٹ سے اترتے وقت محسوس ہوگی. پورا جسم آپ کا اس وقت درد کرے گا. تو خیر میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، اس وجہ سے میں نے اونٹ کیا تھا. لیکن الحمدللہ جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں مصری لوگوں کے ساتھ آیا تھا، پتہ نہیں یہ لوگ رکیں گے یا نہیں رکیں گے. تو الحمدللہ ان لوگوں نے 3 سے 4 گھنٹے میرا ویٹ کیا، اور پھر میں انہی لوگوں کے ساتھ واپس قاہرہ آ گیا. تو جب بس میں پہنچا تو یہ لوگ میرا ویٹ کر رہے تھے. تو کہنے لگتے ہیں کہ آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہے تھے، آپ کو آنا چاہیے تھا. تو میں کہتا ہوں آپ لوگ تو یہیں کے باشندے ہیں، آج آپ کوہ طور پہ نہیں گئے، مقام موسیٰ پہ نہیں گئے، لیکن زندگی میں آپ کو کبھی بھی موقع مل سکتا ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن میرا فرسٹ ٹائم آنا ہوا، اور دوبارہ آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ نے اس بار مجھے توفیق دی ہے. تو میں نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس مقام کی زیارت کر کے، وہاں نماز پڑھ کے، وہاں ٹائم اسپینڈ کر کے ضرور آؤں گا. دوبارہ مجھے موقع ملے یا نہ ملے، آپ لوگوں کو تو ملتا رہے گا. تو وہ لوگ پھر میری بات سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مرحبا مرحبا، الف مبروک، یعنی مبارکبادی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ جگہ کیسی ہے بتاؤ ہمیں. تو میں ان کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ ایسی جگہ کہ ان کو ہر انسان کو جانا چاہیے جہاں اسے روحانیت محسوس ہوگی.
انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم آنا ہوگا تو جبل تجلی بھی جاؤں گا، جو پہاڑ میں نے آپ کو دکھایا تھا، لیکن ایک سفر میں ایک دن میں، یعنی ریگولر آپ اس طرح جبل تجلی اور جبل موسیٰ دونوں پہ نہیں چڑھ سکتے ایک ساتھ، اس کے لیے کم سے کم آپ کو گیپ چاہیے، تبھی آپ چڑھ پائیں گے۔ اور میں چڑھنے والا تھا، اگر یہ لوگ ویٹ نہیں کرتے، یہ لوگ مجھے کال نہیں کرتے تو میں جا ہی رہا تھا، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں دوسرے ملک میں آیا ہوں، یہ لوگ اتنی دیر ویٹ بھی کیے اور پھر میں دوبارہ ان کے ساتھ نہ جاؤں تو یہ اچھا نہیں رہے گا۔ خیر الحمدللہ بہت ہی سکون ملا کوہ طور پر جا کر۔ زندگی میں آپ لوگوں کو بھی موقع ملے، مصر آئے تو کچھ کہیں جائے یا نہ جائے لیکن کوہ طور پر ضرور جائے، بہت سکون ملے گا، اور وہاں جا کر آپ خود کو اللہ سے زیادہ قریب محسوس کریں گے، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا، آپ کا ایمان تازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا ایمان تو تازہ ہو گیا الحمدللہ۔